نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دل پر خشیت الہی کا اتنا غلبہ تھا کہ جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ وہ نوجوان ہے جو ابھی اپنے باپ کو دفن کر کے واپس آ رہا ہے، اور جب بات کرتے تھے تو ان کے چہرے پر خشیت کا یہ حال ہوتا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ یہ وہ مجرم ہے جس کی پھانسی کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور بسا اوقات اتنے روتے تھے کہ ان کے آنسو کا پانی زمین پر پڑتا، حتیٰ کہ وہ پانی بہہ پڑتا۔ ایک مرتبہ روتے روتے ان کے چھت کے پر نالے سے آنسو بہنے لگے۔ ایسے نیک بندے تھے کہ ان پر خشیت الہی کا یہ عالم تھا۔ ایسے ہی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روتی تھیں، آنسو زمین پر چھڑکتی رہتی تھی، یہاں تک کہ زمین پر اتنے آنسو گرتے کہ اس جگہ پر بسا اوقات گھاس زمین پر اگ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے بھنا ہوا مرغا کھانے کے لیے پیش کیا تو رونے بیٹھ گئی۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا آخر کیا بات ہے؟ فرمانے لگی کہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ مرغا تو مجھ سے اچھا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ اس لیے کہ اس مرغے کو پہلے مارا گیا یعنی ذبح کیا گیا، پھر اس کو آگ پر بھونا گیا، اور اگر رابعہ کے گناہوں کو نہ بخشا گیا تو اس کو تو زندہ آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ بھنا ہوا گوشت کھاتے تھے تو جہنم کی آگ کو یاد کر کر رو پڑتے تھے، اور آج میرا اور آپ کا حال ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی کتنی خشیت ہے، کتنا خوف ہے۔ ہم بے باک ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بے باک ہو کر گناہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی نافرمانی میں یہ غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کس کو ناراض کر رہے ہیں، کس مولا کی نافرمانی کر رہے ہیں، کس مولا کے حکموں کے توڑ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی خشیت عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے مولا کو راضی کر لیں۔ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی خشیت اور اپنی محبت عطا فرمائے۔